پہلے رکوع کے اندر 2 حصوں کے اندر میں نے اس کو بیان کیا، اور تفصیلاً ہم نے جو استقبال قبلہ ہے کہ قبلہ بیت اللہ شریف کو بنانا چاہیے، بیت المقدس کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کی جو اصل علت تھی وہ کل میں نے ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو ایمان لاتا ہے کون نہیں۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت اسی قبلے کے تبدیل ہونے کی کچھ حکمتیں، میں نے کل بتلایا کہ ہر حکم کی حکمت ہونا ضروری نہیں، اگر اللہ یہ اللہ کا رسول بتلا دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی حکمتوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، مومن کا کام ہے مان لینا۔ تو اس سبق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو 2 سے 3 مرتبہ دہرایا، اور وہی بات اس کی حکمتیں بتانے کے لیے، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے اس حکم کی حکمت کیا تھی۔ اور ویسے بھی قبلہ، استقبال قبلہ جسے کہتے ہیں کہ قبلے کی جانب رخ کرنا، اس کا ہر لحاظ سے ادب کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ منسوب اس پھٹی کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پیشاب پخانہ کرو تو اپنے چہرے اور اپنی پیٹھ کو قبلے رخ جانب نہ کیا کرو۔ جب بیت الخلاء بناؤ یا پیشاب قضاء حاجت کرنے لگو کسی صحرا کے اندر، کھلے میدان کے اندر بھی، تب بھی اس بات کے اندر اس بات کا لحاظ رکھو کہ قبلے رخ جانب نہ تمہارا چہرہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ شمالاً جنوباً فرمایا کہ وہ انسان اپنے بیت الخلاء بنائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب نیا شام فتح ہوا نا، اور ملک شام فتح ہوا، تو چونکہ وہ کافروں کے بنے ہوئے بیت الخلاء تھے، تو وہاں جب ہم پہنچے تو ہمیں بڑی مشقت ہے۔ ان کے جو بیت الخلاء تھے نا، وہ قبلے رخ جانب بنے ہوئے تھے۔ یہ جان بوجھ کے یہودی کیا کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ نئے بننے تک ہمیں جو وہاں تھوڑی مشقت ہوئی کہ ہم اس میں تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے، تاکہ نہ ہمارا قبلہ ہو اس جانب ہو، نہ ہی پیٹھ ہونی چاہیے۔ یہی حکم ہے قبلے کی جانب ٹانگیں پھیلانے کے متعلق، یعنی ٹانگیں سے مطلب ہے تو قبلہ آپ کے سامنے نہیں ہے، تو لیکن اس کے باوجود اس سمت کا ادب یہی ہے کہ جس سمت آپ نماز کر کے منہ کر کے پڑھتے ہیں، قبلے رخ جانب مکمل ٹانگیں پھیلا کر ایک بندہ اپنے ٹانگوں کو سمیٹ کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ یا کوئی معذور ہے، نماز پہ سے پڑھتے ہوئے بعض بندے اپنی ٹانگیں معذوری کی وجہ سے پھیلا لے تب بھی جائز ہے، لیکن بے ادبی کی نیت سے کرے گا تو پھر تو بہت سخت گناہ گار، اگر لا علمی میں ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قبلے رخ تھوکنا بھی نہیں چاہیے، قبلے رخ تھوکنا بھی فرمایا یہ بھی ادب، قبلے کے ادب کے خلاف ہے۔ بیت اللہ والی جانب تھوکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جی قبلے کے علاوہ قطب والی طرف جو ہوتی ہے جی شمال والی طرف، اس جانب بھی پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ شمال والی طرف پاؤں کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی نہ کوئی حدیث میں ممانعت آئی ہے، صرف قبلے والی جانب پاؤں نہیں پھیلانے، وگرنہ آپ اپنی چارپائی کا رخ اس جانب کر لیں۔ لیکن میں بتایا تو سب سے بہترین جو سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ اپنا بستر اس طرح لگاتے، چارپائی ہوتی، چارپائی پر بھی سوئے ہیں، تختے پر بھی سوئے ہیں، زمین پر بھی سوئے ہیں، حضور علیہ السلام سے ہر ثابت ہے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ، اور سیرت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس طرح سوتے کہ آپ دائیں کروٹ پر سوتے اور قبلہ بھی آپ کی دائیں جانب ہوتا، یعنی یوں سوتے ہیں نا، سارے جانب اس جانب ہو، پاؤں اس جانب ہو تو پھر قبلہ دائیں جانب آ جائے گا، تو قبلے کو دائیں جانب رکھتے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہوگا تو قبلے کو رکھ لیں، قبلہ دائیں جانب نہیں رہے گا، چارپائی دوسری طرف بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ اگر ایسے گھر کا محل وقوع ایسا کوئی ایسی جگہ ہے تو پھر میں کوشش یہ کرے کہ قبلہ رخ ہو کر سو جائے، تب بھی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے اپنا یہ دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے یوں، اور قبلے رخ جانب ہو کر دعائیں پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور قبلے کے ادب کے تحت میں نے یہ بات ذکر کر دی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کسی جگہ ہو تو اس کے ادب اور احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے جی اب قبلہ تبدیل کے جو حکم آیا تھا اس کی حکمتیں اللہ رب العزت نے
اس سبق کے اندر ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے واسطے وجہتن ایک جانب متعین ہے، وجہتن یعنی مراد قبلہ ہے، اور ہر امت کے واسطے، ہر اس کسی سے مراد یہاں امت ہے، ہر امت کے واسطے وجہتن ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا وہ قبلہ کہ جس کی جانب وہ منہ کرتا ہے، جس کی جانب وہ کھڑا ہوتا ہے، منہ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرو، یعنی آگے بڑھو نیکی کمانے کے اندر، نیک کام کرنے کے اندر۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو جمیعاً اکٹھا کر کے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے کر اکٹھا کر کے لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پہلی حکمت بیان ہوئی ہے جی، قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہوا کہ ہر امت کا ایک اپنا قبلہ تھا، جس امت کے مطلب بیت المقدس رہا یا کوئی بھی قبلہ ہم نے متعین کیا، جب ہر امت بنی اسرائیل کا اپنا قبلہ تھا، اس سے پہلے لوگوں کے اگر اپنے اپنے قبلے تھے، اپنی اپنی جگہ متعین تھی جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پھر امت مسلمہ بھی چونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو امت مسلمہ کے لیے بھی ہم نے قبلہ متعین کر دیا، اور اس کے لیے چاہیے کہ اپنا قبلہ اس جانب کریے۔ باقی رہ گئی یہ بات قبلہ کس جانب ہونا چاہیے، یہ قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کیوں کیا گیا، اس میں حکمتیں کیا ہیں، یہ ہمیں بتلائی جائیں، پھر ہم سوچیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کاموں کو چھوڑو، کرنے کا کام کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، ایسی بحثوں میں پڑ جاؤ گے تو نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہذا جیسے وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ جہاں پر آتا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں یہی بات آئی ہے نا کہ وہ لوگ کتے کے اندر اختلاف کرنے لگے، کتے کا رنگ کیسا تھا، اچھا جی وہ 5 6 یا چھٹا کتا تھا، 6 تھے یا 7واں کتا تھا۔ اللہ کہتے تم اس باس میں کیوں پڑھتے ہو، جتنے بھی تھے ان کے مقصد کو سمجھو کہ انہوں نے توحید کے لیے علم بغاوت بلند کیا تھا ظالم بادشاہ کے سامنے، اور میری توحید کے لیے وہ لوگ نکلے تھے، اس مسئلے کو سمجھے، اس بات میں کوئی بات نہیں پڑی۔ اللہ کہتے ہیں قبلے کی تبدیلی کے اندر باریکیاں نہ نکالو، کرنے کا کام کرو کہ نیک کام کیا کرو بس، اور یہی مقصود ہے۔ علماء مفسرین نے یہاں پر نقطہ لکھا، اگر کوئی ایسی بحث جس کا یعنی دین کی بنیادی احکامات سے یا ضروری مسائل سے تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر مثال ایک جی حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اس طرح کے سوالات یعنی جن کا پچھلی شریعتوں کے ساتھ تعلق ہے، پھر اس کے اوپر مناظرے، اس کے اوپر بحث و تمیز، اس کے اوپر زور دبر کرنا، یا فروعی مسائل کے اندر اس قدر اختلاف کے اندر شدت اختیار کر دینا، فرمایا اسی کے اندر پڑ جائے اور دیگر نیکی کے کاموں کو بلا بیٹھے، فرمایا یہ بھی بندہ غلطی پر ہے۔ میں ہر وہ کام جو بحث و تمیز، ہر ایسی بحث و تمیز جو آپ کو نیکی کے کاموں کے اندر ڈالنے آنے سے رکاوٹ ڈال رہی ہے، فرمایا اس کام کو چھوڑو اور نیکی کے کام کے اندر سبقت کرو۔ باقی اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوو گے، جس جگہ بھی ہوو گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جس بندے کا جہاں جہاں ذرہ ذرہ محفوظ ہوگا نا، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، چاہے وہ سمندر کے اندر ہندو راکھ بہا دیتے ہیں، جو ہے وہ جی بہ جائے گی گنگا کے اندر، تو حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پر میں ایسا نہیں ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ حساب کتاب تو قبر کے اندر عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ راکھ بہا ہوتا ہے گنگا میں، اور ادھر اس کی روح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر نام ہے برزخ کا، عالم برزخ کا۔ جو اس قبر کو نہیں بنواتا لیکن وہ کیا عذاب قبر سے بچ جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو پانی میں غرق ہو جائے چاہے جہاں میں ہو جائے، ہاں جب اللہ زندہ کرنا چاہے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیسے زندہ کرے گا، فرمایا پرندے لئیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے، پھر ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دیجئے، آواز لگائیے، ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ سے اڑا، آپس میں مل کر پرندہ بن کر اللہ نے سامنے ذکر کیا۔
اللہ کہتے ہیں ہم اس طرح مردوں کو ان کے تمام اجزاء جمع کر کے وہ زندہ کریں گے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ. اچھا یہ کیسے ہوگا کہ ایک ایک ذرہ, وہ جو ہزاروں سال پہلے ایک بندہ فوت ہو گیا, یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ایسے ہوگا کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قدیر ذات ہے, وہ جو چاہے کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. آگے اب یہ تھا جی. پھر حضر کے اندر یعنی شہر کے اندر ہو تب بھی یہی قبلہ بنانا ہے. اب اگلی حکمت آ رہی ہے, اگر کبھی سفر کرو تو سفر میں قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہاں مسجد نہیں ہے, فرمایا مسجد نہ بھی ہو, صحرا میں نماز پڑھ رہے ہو تب بھی قبلہ یہی بنانا ہے. یہ دیکھیں فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جس جگہ سے بھی تو نکلے, یعنی جس جگہ سے بھی تو نکلے, یعنی شہر سے نکل کر جس علاقے میں بھی تو جائے, فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس پھیر تو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب. تم نے جہاں سفر میں ہو, جنگل میں ہو, حضر کے اندر ہو, گھر کے اندر ہو, کمرے کے اندر بند کھڑے ہو, ہر حال میں تمہارا رخ اللہ کے گھر کی جانب, مسجد حرام کی جانب ہونا چاہیے, مگر نہ فرمایا تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ جو حکم ہے نا یہ تیرے پروردگار کی جانب سے حق بات ہے, پکی بات ہے اور سچی بات ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے رہو. تم جو کام کر رہے ہو, یعنی نبی کی مخالفت کر کے قبلے کو بنیاد بنا کر کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے ہمارے قبلے سے اعراض کر لیا. جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے نا, جس نے کہنا کہ جس کا جواب نہیں ہے, تو فرمایا بس وہ کوئی نہ کوئی حجت نکالتا رہے گا. اب جس نے نماز نہیں نہ پڑھنی, سارے پاکستان کے ساری دنیا کے علماء مل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں اور اسے دعوت دینا شروع کر دیں, وہ کہے کہ میں نے نہیں کرنی, اسے کیسے کال کر سکتا؟ نہیں کہہ لو سکتا. ہاں جس کے دل میں تھوڑی سی تڑپ ہے, تھوڑا سا بھی اس کے دل کے اندر انابت ہے, تو کسی نہ کسی وقت رغبت پیدا ہوگی, اور فرمایا وہ اس بات کو قبول کر لے گا. اس لیے فرمایا ان کا مقصد یہ نہیں ہے, ان کا مقصد اعتراض کرنا ہے, ان کے اعتراضوں کی پرواہ نہیں کرنی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے جو کام کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, ایک مرتبہ پھر حکم سن لو, ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ سفر کے اندر جا کر کہ قبلہ کیا, میں نے بتا دیا قبلے کی تبدیلی, اگر وہاں نہ پتہ چلے کس جانب قبلہ ہے. اکثر ریلوے اسٹیشن پر بندہ اترتا ہے, کوئی بتلانے والا بیٹھے تو ٹھیک ہے, سبھی مسافر ہیں, کسی کو نہیں پتا, تو ایک اپنی راج جانب متعین کر کے جس جانب ہو سکتا ہے نماز پڑھ دے, ان اللہ کو مقبول ہو جائے گی. تو فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, تم جہاں کہیں سے بھی نکلو, جہاں کہیں سے بھی خارج ہو, شہر سے نکلو, فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس پھیرے رکھیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, پھر اللہ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, پھیرو تم اپنے چہروں کو شطرہ, اسی مسجد حرام میں. پیچھے لفظ ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, ایک بندے کے, یعنی حضور علیہ السلام کو خطاب ہے. شبہ کا ازالہ کر دیا, کوئی بندہ آنے والے دور میں یوں نہ کہہ دے یہ تو حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, آج کے دور کے ساتھ تو خاص نہیں. اللہ نے کہا میں ساتھ ساتھ بتلا دوں, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, تم سب جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے چہرے کو اللہ کے گھر کی جانب رکھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ میسر آئے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ, تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے, علیکم تمہارے اوپر, حجتن کوئی دلیل اور موقع. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, فلا تخشوہم, آپ ان سے خوف مت کھائیے, وخشونی, فرمایا مجھ سے ڈریے, والی اتم نعمتی, تاکہ میں اتمام کروں, تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی حکمت بیان کرتے ہوئے پھر فرمایا, چوتھی علت ذکر کر دی کہ تاکہ تم اپنے چہروں کو پھیرے رکھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, اس بات کی علت ہے کہ یہ مسئلہ
فرمایا کتب سابقہ کے اندر بھی تھا، اگر تعویل نہ کی جاتی تو اہل کتاب اعتراض کرتے۔ اچھا یہاں ایک اور مزے کی بات سنیے، اللہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس آئے ہیں یہودی، آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسا پیغمبر ہے، 16 مہینے ایک قبلے کی جانب، اس کے بعد پھر دوسرے قبلے کی جانب چل گیا، لیکن پچھلے رکوع میں گزر گیا، اب قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ رہے گا، اب اس میں تبدیلی کا امکان کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض والمحال آپ قبلہ تبدیل نہ کرتے، ہم حکم نہ دیتے، انہوں نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری پیغمبر ہے اس کے تو 2 قبلے ہونے ہیں، آپ نے تو قبلہ ہی نہیں تبدیل کیا تھا، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ تو میں نے بھائی بات آ گئی نا، مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے انکار کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وہ جو لوگ ظالم ہیں نا، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ ظالم ہیں تو فرمایا کہ پھر اگر ظالم ہیں تو پھر آپ بھی اس بات کے اوپر اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، فلا تخشوا، آپ ان کا خوف نہ کھائیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں جو بات اکثر کہا کرتا ہوں جنازوں پر بھی، یہاں بھی جب بھی موقع ملتا ہے، سب سے بڑی دلیل آج ہمارے پاس رسم و رواجوں اور بدعات پر چلنے میں، دین سے ہٹنے میں، وہ جو لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کنبہ قبیلہ کیا کہے گا۔ بار بار حدیث سناتا رہتا ہوں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، سگے باپ کا حق، سگی ماں کا حق کتنا ہے کہ بندے نے آ کر حضور کو اطلاع دی، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر حج کرایا ہے پیدل، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، لیکن فرمایا اگر وہ سگی ماں بھی تجھے حکم دے نا اللہ کی نافرمانی کا، اس کا بھی حکم نہیں ماننا۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، رب کی نافرمانی کا، رب کی نافرمانی یہی ہے، وہ کہتے ہیں میری پیروی کرو چاہے اس میں تمہیں کسی گناہ کا کام بھی کرنا پڑے، تو فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی عورتوں کے متعلق ہے، یہ عورتوں کے متعلق جی عورت کا پردہ نہیں ہے جی، کس سے؟ پیر صاحب سے پردہ نہیں ہوتا۔ دنیا کائنات کے سب سے بڑے پیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت سے بڑی آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی، حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا کرتا، فرمایا پانی کے اندر برتن کے اندر ڈبولو، یہی تمہاری بیعت ہے۔ آقا دو جہاں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے عورتیں پردہ کرتی تھی۔ میں نے بتایا نا ابو داؤد شریف جلد 2 کتاب الجہاد کے اندر حدیث آئی ہے کہ ام خلاد صحابیہ کا نام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں، ان کا بیٹا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے کے لیے صحابی کہتا ہے، راوی جو بیان کر رہا ہے وہ جو واقعہ، وہ صحابی فرماتے ہیں وہ اس حال میں آئی وَهِيَ مُتَنَكِّبَةٌ کہ اس نے اپنے آپ کو نقاب کے ساتھ اس طرح چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، صرف ایک دائیں آنکھ کھولی ہوئی تھی پورے وجود پر، ایک آنکھ جس کے ذریعے وہ صرف راستہ دیکھ رہی ہے۔ حضور کی محفل لگی ہے، ابو بکر، عمر صدیق، حضرت علی، حضرت باقی دیگر صحابہ موجود ہیں، وہ آ کر پوچھتی ہے میرے بیٹے کے بارے میں بتلائیے، میرے بیٹے کا کیا حکم ہے، یعنی وہ شہید ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی جنتی ہے تو میں صبر کروں، یا اگر اللہ نہ کرے کہ اور جگہ ہے تو میں پھر اس کے اوپر مصیبت پر روؤں۔ مجمع میں بیٹھے، اب اس بات کی تائید نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہا، منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، کسی نے کہہ دیا مائی ہمیں کیا پتا تو کس کی ماں ہے، تو نے جو اپنے آپ کو برقعے کے اندر چھپایا ہوا ہے ہمیں کیا پتا تو کس کی ماں ہے۔ تو ام خلاد نے پتہ کیا جواب دیا تھا، کہنے لگی ازرع ابنی ولا ارزع حیائی، اے لوگوں میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہوا کہ میں تمہارے سامنے اپنا نقاب اتاروں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو دامن کو نچوڑا جائے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، بڑا معیار ہے، حضور موجود ہے مجلس میں، یار اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لار صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے بہترین زمانہ موجود ہے، کہتے ہیں نا دل کے اندر ہونا چاہیے جی، مردوں کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا، سب سے بے حیا با حیا انسان اس دور کے اندر موجود ہے، قیامت تک ان جیسا با حیا انسان نہیں آنا، اور حضور علیہ السلام موجود ہے، صحابیات سے بڑھ کر کس کا حیا ہوگا۔ ام خلاد کیا کہہ رہی ہیں، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ ام خلاد تو غلط کہہ رہی ہے، فرمایا تو سچ کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اپنی حالت پر ٹھیک آئی ہے، پھر اس کو خبر دی کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے
2 अजर अता किया है, क्योंकि एक शहीद का और दूसरा अहले किताब के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया, लिहाजा अल्लाह ने उसको 2 शहीदों का अजर अता फरमाया। तो लिहाजा बात ये चल रही थी कि इसलिए लोगों की बातों की परवाह करते हुए आज कितने काम हो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, लोगों की बातों की परवाह न कीजिए, उनकी बातों से मत डरिए। अगर आप दीन पर चलेंगे लोग आपके खिलाफ होंगे। सहाबा के सीरतें पढ़ नहीं है, वक़्त नहीं है, बख्शौनी मुझसे डरिए ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दूं, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा फजल करूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सीधे रास्ते पर लगा दूंगा। दलील समझ आ गई? जो लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अल्लाह से डरता हुआ दीन पर डट जाए कि लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेगा, कुंबा कबीला क्या कहेगा, अगर मैंने ये बात कर दी, अगर मैं इस बात पर खड़ा हो गया, मैंने दीन पर खड़ा हो गया, अल्लाह कहते हैं छोड़ दे, अखलाक का मुजाहरा करते हुए दीन पर चल जा, मैं तुम्हें अपनी नेमतें अता करूंगा, तुम्हारे ऊपर एहसान भी करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए सीधे रास्ते के ऊपर भी तुम्हें इस्तिकामत अता कर दूंगा। इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है। आगे फरमाया कमा अरसलना, जैसा कि हमने भेजे फीकुम तुम के तुम्हारे अंदर रसूलन रसूल मिनकुम तुम्हारे अंदर से। अल्लाह कहते हैं इसी तरह हमने रसूल भेजे फीकुम तुम्हारे अंदर, अरसलना भेजे हमने तुम्हारे अंदर रसूलन बहुत सारे रसूल, मिनकुम वो तुम्हारे अंदर से ही थे, यानी तुम्हारे बशर थे, तुम्हारी जिन्स में से थे। यतलू अलैकुम, उनका मनसब क्या था, वो पढ़ते थे अलैकुम तुम्हारे ऊपर आयातिना हमारी आयतें, व युज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुमको, व युअल्लिमुकुमुल किताबा और तालीम देते हैं तुमको किताब की, वल हिकमत और हिकमत की, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून और इस बात की भी तालीम देते हैं तुमको जो बातें तुम नहीं जानते थे। यानी हुज़ूर अलैहि सलाम ने गैब की खबरें बतलाई हैं ना, मैंने बतलाया कि इल्म गैब हुज़ूर अलैहि सलाम की जो सिफ्त इस लिहाज से है कि अल्लाह ने जो आपको गैब की खबरें बतलाई हुजूर ने उम्मत तक बेआईनी वो पहुंचा दी। हमारा ईमान है हुजूर ने कोई बात उम्मत से छुपा कर नहीं रखी, अपने मनसब को सही अदा किया। इस आयत के ऊपर लंबी चौड़ी बात थी, मैं पीछे कर चुका कि अल्लाह के नबी का असल मकसद क्या था कि किताबुल्लाह पढ़ कर सुनाना, इस किताबुल्लाह के ज़रिए लोगों के दिलों को पाक करना, इस किताब की और हदीस की तालीम देना और फरमाया ऐसी बातें बतलाना, यानी क़यामत के हवाले से गैब की खबरें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बतलाई। वो सारी खबरें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बतला दी, सहाबा ने हम आगे पहुँचाई, आगे हम तक पहुँच गई। अब आखिर में फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस यहाँ तक ये मसला ख़त्म हो गया, किबले की बहस ख़त्म हो गई। अल्लाह कहते हैं अब इन सारी बातों को छोड़ो, मकसद समझियो तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं जब बंदा ज़मीन पर इनफिरादी तौर पर मेरा जिक्र करता है, मैं इनफिरादन ऊपर आसमान पर उस बंदे का जिक्र करता हूँ, और जब वो किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है, मैं उसकी उससे बेहतरीन मजलिस में उस बंदे का जिक्र करता हूँ। अगर मेरा राह का जिक्र अल्लाह की मजलिस में हो जाए तो फरमाया इससे बढ़कर क्या हो सकता है। फ़ज़कुरूनी मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, वशकुरूली और तुम शुक्र अदा करो मेरी ज़ात का, वला तकफुरून मेरे नाफरमान बंदे न बनो, मेरे नाशुक्र बंदों में शामिल मत होना, अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे में शामिल हो जाओ। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारे ऊपर इतने नेमतें अता करूँगा, तुम्हारे ऊपर इतने एहसान करूँगा। फरमाया कि तुम्हारे लिए वो नेमतें गिनना मुश्किल हो जाएगा, और अल्लाह की नेमतों का अगर तुम शुमार करना चाहो तब भी शुमार नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया असल मकसद ये है, कुरान मजीद के करीब आइए, इसके समझिए मफहूम को। ये मेरी बातें नहीं है, ना किसी आलिम की बातें हैं, ये अल्लाह की किताब है, ये क़यामत तक के लिए हिदायत का सरचश्मा है। फरमाया जो उसको समझता रहेगा वो हिदायत पर आता रहेगा। अल्लाह ताला से जो अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।